کا بہت شکریہ سر میں اس بجٹ کی مخالفت میں بولنے کے لیے کھڑا ہوں اور اس بات کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ سر کہ پچھلے 25 سال میں سے 15 سال بی جے پی اور این ڈی اے اقتدار پر ہے اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ آج ایک گریجویٹ بے روزگار ہے، کسان خودکشی کر رہے ہیں، ایم ایس ایم ای بند ہو رہے ہیں اور چین سے بغیر امپورٹ کرے ہمارے دیش کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ سب ذمہ داری اس حکومت پر عائد ہوتی ہے سر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ملک وکشت بھارت کی راہ پہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس ملک کی 80 کروڑ عوام فری راشن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وکشت بھارت اس وقت تک ممکن نہیں ہے سر جب ہمارے دیش کی لڑکیاں نیوٹریشن اور تعلیمی مواقع ان کو بچوں کی طرح نہیں مل جاتے۔ سر وکشت بھارت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب ہمارے ملک کے بچوں کو جو پڑھنا نہیں آتا، پراپر سینٹنس نہیں لکھ سکتے۔ سر وکشت بھارت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب اس دیش کی بہت بڑی آبادی غریب ہے، ایبجیکٹ پاورٹی میں ہے۔ وکشت بھارت اس وقت تک ممکن نہیں ہے سر جب دیش کی 15% مسلمانوں کو تعلیم سے، روزگار سے، سیاست، انتظامی اور گورننس سے مذہبی تعصب کی بنیاد پر خارج کر دیا جاتا ہے۔ سر 2014 سے ریئل ویجز میں گراوٹ آئی ہے یا اسٹیگنیشن ہوا ہے، ہر سال 1.3% کی کمی ہوئے، یعنی ہر سال وطن عزیز کے شہری غریب ہوتے ہیں اور برسر اقتدار کی جماعت کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 750 انہوں نے اپنے نئے پارٹی آفس پورے دیش میں کھولے ہیں اور ایک غریب کو پی ایم اے وائی میں بغیر رشوت کرپشن کے گھر نہیں ملتا۔ سر تنخواہوں میں کمی، گراوٹ سے سب سے زیادہ نقصان مسلمان، دلت اور آدیواسی کو ہے کیونکہ ان میں سب سے زیادہ غریب ہیں۔ سر مودی حکومت نے ان تینوں طبقوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ کیا من کی بات سے ایک اوسط گھرانے کو کھانا ملتا ہے؟ سر وزیر اعظم نے حالیہ عوام کو، جنتا کو مشورہ دیا کہ کھانے کے تیل میں کمی کرنے سے جسم کا وزن کم ہوتا ہے۔ سر مگر اس حکومت کے موٹاپے کا اندازہ لگائیے کہ 2014 اور 22 سے مودی حکومت نے ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر 3260 کروڑ روپے خرچہ کیے، تو معلوم ہوا کہ دیش کے پردھان منتری مودی جی ایک ایگزام واریر بھی ہیں اور ایک ڈائٹ کوچ بھی ہیں۔ سر کھانے کے تیل کا ہول سیل پرائز انڈیکس 2014 میں 104 تھا، 2022 میں 182 ہوا، 2024 میں 145 ہوتا ہے۔ یہ پالیسی حکومت کس کے لیے بناتی ہے؟ غریبوں کے لیے نہیں بناتی، ہم جانتے ہیں۔ سر 80% بھارت کی آبادی مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی ہے، سفر کرتی ہے۔ ہیلتھ کے بجٹ کو ہم دیکھیں سر، ایز اے پرسنٹیج آف ٹوٹل بجٹ اسپینڈ اینڈ شیئر آف جی ڈی پی، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے سر، بلکہ اس کا شیئر 2018-19 سے کم ہے جب ہیلتھ سیس لاگو کیا گیا تھا۔ ہزاروں کروڑ ہیلتھ سیس کارپوریٹ اور انکم ٹیکس لوگوں نے دیا، اور ہیلتھ سیکٹر میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ سر تعلیم پہ آ جائیے، اکنامک سروے جو ریسنٹلی لے ہوا ہے اس ہاؤس میں، جس میں ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اسکول ریٹینشن کلاس 1 to 10 63.8 اور ہائر سیکنڈری میں کلاس 1 to 12 45.6۔ مطلب یہ ہے کہ سر ایک 1/3 ہمارے بچے 10ویں تعلیم کو مکمل نہیں کریں گے اور آدھے سے زیادہ 12 کی تعلیم نامکمل کریں گے۔ لگتا ہے کہ دیش کے پردھان منتری ان کو ایگزام واریر بنانے کا جو نعرہ لگاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ نوجوان تعلیم یافتہ بنے، بلکہ صرف چاہتے ہیں کہ غریب اور مایوس نوجوان ان کی جلسوں جن سبھاؤں میں شرکت کریں، ان کے لیے زندہ باد کے نعرے لگائیں اور خود کی زندگی اور مستقبل کو مردہ کر دیں۔ سر سچائی یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ بیسک میتھمیٹکس پڑھ نہیں سکتا اور اپنی مادری زبان میں ایک جملہ نہیں لکھ سکتا۔ سر جو سوتیلا تعصب رویہ اقلیتوں کے ساتھ حکومت کر رہی ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ وزارت اقلیتی بہبود کا بجٹ پچھلے سال سے کم ہو گیا ہے۔ سر میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، جو پری میٹرک، پوسٹ میٹرک، ایم اے این ایف، فری کوچنگ، انٹرسٹ سبسڈ ایجوکیشن لون ہے، ایلوکیشن فار ایجوکیشن امپاورمنٹ میں زبردست کمی آئی ہے۔ سر پچھلے سال 1575 کروڑ تھا سر، اس سال 678 کروڑ کر دیا گیا ہے سر سینٹرل سیکٹر کی جو سکیمز ہیں، جس میں ایجوکیشن، امپاورمنٹ، سکل ڈیولپمنٹ، پی ایم وکاس ہے، 2024 میں 2120 کروڑ میں سے صرف 770 خرچہ کیے گئے سر۔ 2025-26 میں اس کو 1237 کروڑ کر دیا گیا۔ سر یہ سرکار اقلیتوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو مکمل نظر انداز کر دی گئی ہے۔ پری میٹرک اسکالرشپ سر پچھلے سال 326 کروڑ میں سے 90 کروڑ روپے خرچہ کیے گئے۔ پوسٹ میٹرک میں اس سال 65% کمی کر دی گئی، صرف 413 کروڑ۔
मेरिट कम मीन सर 33 करोड़ से 7 करोड़ कर दिया गया है। कौमी वक्फ बोर्ड तरक्याती स्कीम, शहरी विकास संपत्ति सर 2023-24 में 17 करोड़ में 8 करोड़ दिए गए, 1 करोड़ खर्चा हुआ। 2024 में 16 करोड़ सिर्फ 3 करोड़ रुपए दिए गए। इस साल 13 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि हुकूमत वक्फ की जायदादों को आमदनी का जरिया नहीं बनाना चाहती, उसको बर्बाद और खत्म करना चाहती है। सर स्किल डेवलपमेंट में हमारी दोहर उस्ताद नई मंजिल बिल्कुल खत्म करके रख दिया। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बादी के दहाने पे आ गई सर। 2016 तक भारत में सबसे ज्यादा रेडीमेड गारमेंट्स हम एक्सपोर्ट करते थे, आज उसमें 14% कमी आई, बांग्लादेश हमसे आगे चला गया। सर मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मालेगांव में पावरलूम इंडस्ट्री में जो रोजगार देते हैं, ना उस पावरलूम इंडस्ट्री के लिए ना उसमें लेबरर के लिए कुछ इस बजट में रखा गया है। RODTEP, ROSCTL में एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी नहीं बनाई गई। ग्रुप इंश्योरेंस और GIS को क्यों बंद किया गया इन पावरलूम इंडस्ट्री के लिए? और फिर सर PLI स्कीम के बहुत बड़े दावे किए जाते हैं। ये PLI स्कीम प्रो कॉर्पोरेट है, जबकि इसको प्रो माइक्रो होना चाहिए था। मालेगांव की पावरलूम इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। ये तासुब और सौतेला सुलूक मालेगांव पावरलूम और ये इंडस्ट्री से कब तक चलेगा? सर डेडलाइन, मोदी जी ये गवर्नमेंट डेडलाइन देती है। मेक इन इंडिया का वादा था सर, 100 मिलियन जॉब्स, 12 से 14% ग्रोथ। हकीकत क्या है सर? सिर्फ 6% ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट में सर 12.6 2011-12 में था, वो गिरकर 11.4 हो गया 2022-23 में। सर इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी ऑन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म EU डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन ये कहता है इसके ऊपर भारत का बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि 9.5 बिलियन एक्सपोर्ट्स में कमी आएगी। क्या पॉलिसी है सरकार की? सर अनक्लेम डिपॉजिट्स देखिए सर, 2023-24 में LIC में 3,70,000 मैच्योरिटी क्लेम्स आर लाइंग अनक्लेम्ड, 880 करोड़ के। EPFO 2023-24 में 8,500 करोड़ इज लाइंग अनक्लेम्ड in 21 lakh inoperative accounts. Is this being done deliberately to shore up the government supply? Why is the middle class being made bali ka bakra, sir? In February 2023, sir, 35,000 crore is lying vacant or unclaimed in public sector banks. Why don't you use it? And sir, the travesty of justice is in PM Poshan, sir, a cook or helper gets only 1,000 rupees for 10 months. Why can't the government increase? Sir, agriculture department का जो budget है 4,000 करोड़ कमी कर दी गई। मैं आदाद और शुमार और एक स्टडी की बुनियाद पर कह रहा हूं कि किसानों की अगर आमदनी 100 रुपये है तो ये हुकूमत 12 रुपये लेती है। जुल्म नहीं तो क्या है? सर इंडिया स्टील इंडस्ट्री एक्सपोर्ट किया 13 बिलियन और उसमें से 1.2 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया था स्टील एल्यूमिनियम US को। अगर ट्रंप 25% टैरिफ लगाएगा, ये सिग्निफिकेंट बर्डन होगा इंडिया के स्टील एक्सपोर्टर्स पर, और इसीलिए इंडिया मेटल इंडेक्स गिरा है 3%। सर क्या पॉलिसी है सरकार की? सर कंक्लूजन में अब आप देखें, द रेवेन्यू थ्रू इनकम टैक्स इज सेट टू इंक्रीज बाय 4 लाख करोड़ फॉर BE24, while the corporate tax is only set to increase by 60,000 crore. Despite corporate profitability an all-time high, while wage growth remains subdued, the share of income tax in total revenue has risen to 22.7% in financial year 19 to 33% in 25, while the share of both GST and corporate tax declined. This means that it is still the individual taxpayers paying income tax that is funding the government, while corporation get an easy ride, sir. In conclusion, sir, the state I come from, तेलंगाना से मैं आता हूं, तेलंगाना की आवाम ने 8 MP बीजेपी को दिए। एक प्रोजेक्ट आप नेशनल प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, पालमारू इरिगेशन प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट नहीं बनाते, गोदावरी के पानी को लाने का प्रोजेक्ट आप नहीं देते, मेट्रो को नहीं देते, एक स्टील बायारा, मेरे 8 MP आपके जीत के गए। ये लगता है कि बेचारे वो कितने कमजोर हैं कि जिस रियासत से जीत कर गए वहां पर कुछ नहीं कर सक रहे हैं सर। तो इसीलिए मैं इस बजट की मुखालिफत में खड़ा हूं। इससे कोई रोजगार में फायदा नहीं होगा, विकसित भारत नहीं बनेगा। आप लाख बोल लीजिए, हम 12 लाख का बाजा बजाइए, मगर बाजू GST का एक चौकीदार खड़ा हुआ है चोरी करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।